کوٹکی میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ، ڈی ایس پی مالک بھٹو اور 4 اہلکار شہید، 3 اہلکار زخمی۔ شہداء کے جسد خاکی اور 20 سے زائد پولیس اہلکار ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ 2 ASP بھی ارغمال۔ ڈاکوؤں نے شہداء اور اہلکاروں کی تصاویر SSP کو بھیج دیں۔ کراچی اسٹیل ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 فرار۔ اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ ماری پور روڈ پر نیٹی جیٹی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی۔ اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں، ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی، چیف جسٹس بندیال صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں۔ جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا۔ یہ کمیشن اشرف شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ چیف جسٹس عمران خان پر حملے کے الزامات کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ کمیشن بنائے۔ معاملے سے ذرا سا تعلق بھی ثابت ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ PTI چیئرمین کے الزام تراشی نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دی۔ سازش کو دفن کرنے کے لیے حقائق تک پہنچنا ضروری۔ درخواست قبول نہ کی گئی تو آنے والے وقت میں ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں گے۔ خواہش ہے کہ یہی کمیشن ارشد شریف قاتل کی تحقیقات بھی کرے تاکہ پتہ چلے کہ کس نے ذاتی دکان چمکانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس۔ چیف جسٹس تو پاکستان کو جلد خط لکھنے کا اعلان۔ اداروں کے خلاف بیانات کا معاملہ، وفاقی حکومت اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ ISPR کے بیان کی روشنی میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئینی اور قانونی ماہرین کی کمیٹی معاملہ دیکھے گی۔ املاک کو نقصان پہنچانے اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے بھی قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پولیس کو سیاسی بنانے کا الزام، CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر معطل۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاق صوبائی حکومت کے ماتحت افسر کو کیسے معطل کر سکتا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں کسی قانون کا حوالہ بھی موجود نہیں۔ فواد چوہدری کا رد عمل۔ عمران خان کی حالت میں بہتری، جلد ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ ڈاکٹرز نے 2 ہفتے آرام کا مشورہ دے دیا۔ صدر مملکت طارق علوی کی شوکت خانم ہسپتال آمد۔ PTI چیئرمین کی عیادت کی۔ جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ پولیس نے ایک اور ملزم کو حراست پہ لے لیا۔ مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ فائرنگ کرنے والے نوید نے حملے سے قبل اپنی موٹر سائیکل اسی شخص کی دکان پر کھڑی کی تھی۔ ایک اور دن گزر گیا، عمران خان پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پنجاب پولیس اپنے موقف پر قائم۔ تحریک انصاف درخواست میں نامزد ملزمان کے خلاف ہی FIR کٹوانے پر بضد۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، مقدمہ درج نہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بظاہر کچھ لوگ بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے چند ہی منٹ بعد اقبالی بیان جاری کر دیا گیا۔ خواجہ آصف کی جانب سے توثیق بدنیتی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو۔ ایک معاملے کا رخ موڑنے کی کوشش۔ لانگ مارچ پر حملے کے تمام حقائق سامنے لائیں گے۔ ڈاکوؤں کے جتھے کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ۔ عمران خان پر حملے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج نہ ہوا تو عدالت جائیں گے۔ فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو۔ رانا ثناء اللہ پر بھی تنقید۔ معظم نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بچوں کی کفالت کریں گے۔ حماد اظہر کی گفتگو۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی وزیر آباد میں فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے کارکن کی گھر آمد۔ لواحقین سے اظہار تعزیت۔ لانگ مارچ پر فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے معظم کے بچوں اور والدہ کی عمران خان سے ملاقات۔
پی ٹی اے چیئرمین کی جانب سے 50 لاکھ روپے امداد، کفالت کا بھی اعلان، حماد اطہر کی جانب سے بھی ذاتی طور پر 50 لاکھ روپے امداد۔ احتجاج کی آڑ میں ایندھنوں کے خلاف مذموم مہم جاری، تحریک انصاف ملک میں نفرت اور انتشار کو ہوا دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی نااہلی اور سیکیورٹی انتظامات میں کوتاہی کی تحقیقات ہونی چاہیے، حمزہ شہباز۔ عمران خان پر حملے کی پیشگوئی کون تھا؟ واقعات سے لگتا ہے معاملے کی ایک فلم بنائی گئی۔ پہلے دن کہا گیا پی ٹی اے چیئرمین کو 1 گولی لگی، پھر 2 اور کل 4 گولیاں لگنے کا بیان دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تحقیقات کے لیے وفاقی سطح پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، شرجیل میمن کا مطالبہ۔ عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج، پی ٹی اے کارکنوں کے مظاہرے لاہور، کراچی، رحیم یار خان، ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد اور اوکاڑہ سمیت دیگر شہروں میں حکومت کے خلاف نعرے بازی، مختلف مقامات پر سڑکیں بند، ٹریفک کے روانی متاثر۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ سینیٹر اعظم سماتی کی مبینہ ویڈیو کا فورینسک اور فریم ٹو فریم جائزہ، ایف آئی اے نے کلپ جعلی قرار دے دیا، نظر آنے والے چہروں کو تبدیل کیا گیا، رکن سینٹ درخواست دیں تو کارروائی کی جائے گی، وفاقی تحقیقاتی ادارے کا اعلان، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بھی معاملے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی رہنماؤں کی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ خفیہ ہاتھ کا کمال، سندھ پولیس مالا مال، کراچی میں بہادر آباد کے تفتیشی افسر انسپیکٹر عامر انور گوپانگ کے کھاتے میں 10 کروڑ روپے منتقل۔ لاڑکانہ میں بھی ایک ہی روز اے ایس آئی سمیت 3 اہلکاروں کے اکاؤنٹس میں 5 کروڑ روپے کی رقم آ گئی، ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سرما کی پہلی بارش، پارا گر گیا، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور اور گردونواں میں ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی لاہور میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ لاہور کی فضا انتہائی آلودہ، آسمان پر گرد و غبار کے بادل، اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 386 ریکارڈ، شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار، کھانسی اور گلے کی بیماریوں کا راج۔ T20 ورلڈ کپ گروپ 2 سے کون سی 2 ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی، فیصلہ آج ہوگا۔ سپر 12 مرحلے کے آخری روز 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا بنگلہ دیش سے جوڑ پڑے گا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز بھی آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارتی ٹیم زمبابوے کے خلاف میدان میں اترے گی۔ اور نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ بھی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سپر 12 مرحلے کے اہم میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست، انگلش ٹیم کی جیت کے بعد آسٹریلیا ایونٹ سے آؤٹ۔